خان جب تک رہا نہیں ہوگا مفاہمت کی کسی بات پہ کان نہیں دھرا جائے گا کہ یہ جو آج انہوں نے رولنگ دی ہے ان کو وہ دوبارہ شاید نظر ثانی کر لیں. لیکن ایک چیز جو آج ہم نے ان کو بتائی وہ یہ ہے اور قوم کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے پارٹی توڑنے کی کوشش کی گئی, بلے کا نشان لیا گیا, ہمارے امیدواران جو ہیں ان کو چھیننے کی یا ان کو اغوا کیے جانے کی کوششیں کی گئی, ہمارے امیدواران کے کاغذات جو ہیں چھینے گئے, پھر ہمارے امیدواران کو نااہل کرایا گیا, بڑی مشکل سے 8 فروری کا دن آیا, اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ 9 فروری کو چوری کیا گیا, پھر ہماری ریزرو سیٹ چوری کی گئی. ان حالات میں جو ہماری بچی کچی تعداد تھی وہ ایوان میں رہ گئی. اب ایوان کے اندر بھی اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا سلسلہ روا رکھا جاتا ہے تو یہ مکمل طور پہ تصور یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. آج آپ کو علم ہے کہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں, اور ضمنی الیکشن ہیں یعنی کہ جمہوری دور جو ہوتا ہے وہ کلائمیکس پہ پہنچا ہوتا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آج پنجاب حکومت نے پورے پنجاب میں دفعہ 144 جو ہیں نافذ کر دی ہیں. اب یہی محترمہ جو ہیں ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتی تھی, آج ان کی حکومت کا یہ اقدام دیکھ لیں کہ الیکشن کے لیے کوئی پارٹی کمپین ہی نہیں کر سکتی ہے. اب ڈکٹیٹرشپ میں یہ ہوا کرتا تھا, جمہوری ادوار میں کیوں کر کوئی جمہوری حکمران ایسے نامعقول اور غیر جمہوری فیصلے کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم اس فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں. لاہور میں ہمارا جلسہ ہے اور قصور میں ہمارا جلسہ ہے, 144 لگائیں یا ہم پہ غداری کے مقدمے بنائیں, ہم ضرور لاہور میں نکلیں گے. لاہوریوں سے ہماری استدعا ہے کہ 144 پاکستان بھر میں کسی کو نہیں روک پائی, تو لہٰذا آپ کا بھی فرض بنتا ہے خان کے لیے, اپنے جمہوری حق کے لیے, اپنی بنیادی حق کے لیے. آج کے جلسے میں شالیمار چوک میں جو ہو رہا ہے ضرور نکلیے گا, میں خود حاضر ہو رہا ہوں اور انشاءاللہ جلسہ بھی کریں گے. زیادہ سے زیادہ آپ نے پرچہ کرنا ہے, آپ نے جو بھی کارروائی کرنی ہے. آج بھی اسپیکر صاحب کو میں نے کہا کہ محترم اسپیکر صاحب اگر مجھے گرفتار کر لیا تو میرے پروڈکشن آرڈر ضرور جاری کیجیے گا. ایک اور بات ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آج جب ہم اسپیکر صاحب کے پاس گئے تو اسپیکر صاحب نے مجھے کہا کہ جی شاید خٹک بھی گالیاں دیتا ہے, تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ریکارڈ نکلوا لیں, میں نے کوئی بھی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا ہو تو مجھے آپ ایوان میں آنے نہ دے. تو مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے چور اسپیکر بولتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا میری اصلاح کرا رہے, میں آج سے آپ کو ڈاکو اسپیکر کہوں گا. کیوں؟ آپ نے قوم کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا, چوری کیا ہمارا مینڈیٹ, تو میں آپ کو چور نہ بولوں. اس کو میں نے کہا اگر اس بات سے آپ کو تکلیف ہے کہ ہم پروٹیسٹ کیوں کرتے ہیں, آپ لوگوں نے ہماری لیڈرشپ کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, ہمارے مینڈیٹ کے اوپر آپ لوگوں نے ڈاکہ ڈالا, آئین کو معطل کر دیا, اگر اس کے بعد ہم پروٹیسٹ نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ ہمارے خیبر پختونخوا کے سینیٹرز انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا پریزیڈنشل الیکشن میں, فارم 45 کے ذریعے بنائے گئے ایم پی ایز ایم این ایز نے انہوں نے ووٹ ڈالا آصف علی زرداری کو جو فارم 47 کے ذریعے منتخب کرائے گئے. تو یہ تو ڈاکو چور پریزیڈنٹ ہوا. اس کے خلاف ہم ایوان میں بھرپور احتجاج جاری رکھیں گے. ہم اپنے بھائی اقبال افریدی صاحب اور جمشید دستی صاحب کے ساتھ پوری کی پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ ان کو جتنی تکلیف ہم سے ہو سکے ہم ان کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے. اور ان کو خوف ہے ہماری شکلوں سے. آج ایک خاتون رکن میں پروٹیسٹ کر رہا تھا, پیچھے سے انہوں نے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے, میں میڈیا کے اوپر لینا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم بے غیرت ہو, بے شرم ہو. جب میں نے جواب دیا تو ادھر سے چیخنا شروع کیا کہ جی آپ لوگ جو غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہی لوگ بڑکاتے ہیں. آج عطا تارڑ نے شیر افضل کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ایوان کے اندر, کیا یہ مناسب ہے؟ وہ خود ڈنٹونک ہے, خود ذہنی بیمار ہے, وہ غلام ہے, وہ ایک آزاد شخصیت کو ٹارگٹ کر رہے ایوان کے اندر, جس نے خودی کا فلسفہ عمران خان کی جو حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے اس کا ہر صف اول کردار ادا کر رہا ہے. ہمیں اپنے شیر افضل مروت صاحب اپنے پارٹی لیڈرشپ کے اوپر فخر ہے, اور پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. صدر کا خطاب ہوا ہماری یہ 5 پارلیمنٹ کا, ہم نے اتنا جو ہے احتجاج آج تک نہیں دیکھا صدر کی آمد کے اوپر, کیونکہ آپ فیک مینڈیٹ کرا دے رہی, اس لیے اس کے یہ رد عمل. کل کسی ادارے کا سربراہ
सदर पाकिस्तान को सुनने, आप तो सदर से नहीं कहते हैं, तो सदर पाकिस्तान को सुनने किसी इदारे का सरबराह नहीं आया, इस पे आप तर्क न करें। जी अच्छा किया कि ये इदारों के सरबराहान बिलखसूस जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सरबराहान हैं वो नहीं लाए, क्योंकि कल अगर वो भी ऐवान में होते तो जो हमारे साथ रवा रखा गया रवैया है इसके तहत हमने एहतजाज फिर भी इसी हालत में इसी शिद्दत के साथ करनी थी। तो लिहाजा उनका ना आना नेक और नेक शगुन है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे सियासी मौक़े पे इदारों के सरबराहान जो हैं वो या अपनी लिए तवहीन फील करें, क्योंकि कभी ये भी इम्कानात हो सकते थे कि उनकी मौजूदगी में शायद एहतजाज जो हैं वो खान की नज़रबंदी के तनाज़र में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2 सालों से रवा रखी गई रवैये के तनाज़र में मज़ीद शदीद होता। अच्छा सर, सरवर साहब एक सवाल ये है कि जिस तरह अभी जिक्र भी किया उन्होंने कि दीगर पार्टियों की जानिब से भी आपको ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन आपके पार्टी के अंदर से भी बहुत से रहनुमा आपके खिलाफ हैं और इख्तलाफात बढ़ रही हैं, आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो मेरे क्या है हमारी ये जो हमारे अपने पार्टी के अंदर लोग मेरे खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, ये बेसिकली हम अपनी ज़बान में इसको शुरली कहते हैं। शुरली, ये शुरलियाँ छोड़ रहे हैं तो छोड़ने दें, प्यार और मोहब्बत है, इज़हार कर रहे हैं। मतलब साहब आपका जो एहतजाज है बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए प्रेशर आप कर रहे हैं, लेकिन आपका एहतजाज दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। लगता नहीं है कि आप मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे? कैसे मामला हल होंगे, सियासत कैसे आगे चलेगी, पार्टी को कैसे आगे लेके जाएंगे? मुफाहमत की बात आज भी हुई। कल जो डिफेक्टिव प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी मुफाहमत की बात की। ये तमाम जो हमारे साथ किया गया, इसके बाद मुफाहमत अगर किसी ने पेशकश भी करनी है तो एक खैर सगाली के तौर पे खान जब तक रिहा नहीं होगा मुफाहमत की किसी बात पे कान नहीं धरा जाएगा।